آج کل دو خبریں جو ہیں وہ عام طور پر ہیڈ لائنز میں رہتی ہیں. ایک تو سپریم کورٹ کے حوالے سے حکومت کون سا نیا قانون بنانے جا رہی ہے، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے. بلکہ شہ سرخیوں میں کہنا چاہیے زیادہ توجہ رہتی ان معاملات کے اندر ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں. بشریٰ بی بی کیوں پشاور گئی ہیں پارٹی کے اندر، علی امین گنڈا پور کا کیا رول ہے، فواد چودھری نے پی ٹی آئی میں آنا ہے یا نہیں آنا، پی ٹی آئی کے اندر وہ حصہ بھی ہیں یا نہیں ہے. جو اس طرح کی تکرار ہے وہ عام طور پر زیادہ تر ہائی لائٹ بھی بہت ہوتی ہے. تو آج پروگرام کی ابتدا ہم اسی خبر سے کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بشریٰ بی بی کا ہی سوال آپ سے کروں گا. بشریٰ بی بی پشاور میں کیوں جا کے وہ مورچہ زن ہوئی؟ بنی گالہ میں رہنا کیوں نہیں پسند کیا، یا لاہور زمان پار کیوں نہیں گئی؟ پشاور میں صرف سراسیمگی سے، ہیریسمنٹ سے، ناجائز گرفتاریوں سے بچنے کے لیے وہاں گئی ہے. یہاں اسلام آباد میں یا پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ افراد اور خواتین کا رہنا جو ہے انہوں نے دوبر کیا ہوا ہے. خود میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ بار بار کے چاپوں اور گھر میں گھسنے سے تنگ آ کے اب اہل خانہ کو میں نے بیرون ملک رکھا ہوا ہے. تو لہذا بشریٰ بی بی جو ہے اپنا گھر تھا یہاں پہ، لیکن یہاں کوئی چادر چار دیواری کا تقدس تو ہے ہی نہیں. قانون کی پامالی روزمرہ کا معمول ہے. کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ جب بھی ان کا موڈ اٹھائے یا 3 MPO لگا دے یا کوئی نیا کیس جو ہے. تو لہذا کے پی میں فی الوقت جو ہے ایک تحفظ ہوگا، کیونکہ وہاں اس طرح کی کیا کارروائی کرنا سیاسی ان کے ملاقاتیں لیے کریں گی ناممکن ہے. بی بی سیاسی ملاقاتیں کریں گی وہاں، بی بی سیاست صاحبہ میں جو ایکٹیو ہے، رہیں گی؟ دیکھیے خان صاحب نے جب بیرسٹر گور صاحب کو نامینیٹ کیا تھا، اس وقت میں اس میٹنگ میں موجود تھا جیل میں. خان صاحب نے اس وقت ببانگ دہل کہا تھا کہ جی کوئی میرے گھر کا، میرے اہل خانہ سے کوئی بھی فرد خاتون جو ہیں وہ سیاست میں نہ آئے گی، نہ کوئی امیدوار ہوگی، نہ ان کا کوئی سروکار ہے. تو لہٰذا بشریٰ بی بی جو ہے ناجائز 9 ماہ انہوں نے گزارے. اب جب رہائی ہوئی ہے تو ایک نیا کہ جی سیاسی کمیٹی کی جو ہیں سربراہی کی، یہ ساری جو ہیں افواہیں ہیں اور صرف پھیلائی جا رہی ہے تاکہ اس کے جو کردار کو جو ہے، اس کے فکر کو یا اس کی شخصیت کو جو ہے سیاسی طور پہ بھی متنازع بنایا جا سکے. اچھا مروت صاحب، جو علی امین گنڈا پور کا رول ہے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی وہ اسلام آباد آنے کے لیے بڑے مکے لہرا رہے ہوتے ہیں، پھر اسلام آباد آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کا دعویٰ بھی سامنے آیا تھا بشریٰ بی بی کی رہائی سے پہلے کہ وہ کچھ معاملات ہوں گے اور ادارے رول ادا کریں گے. وہ رول ہمیں نظر آیا، بشریٰ بی بی رہا ہو گئی ہیں. تو علی امین گنڈا پور لائن کے کس طرف ہیں؟ اس طرف ہیں، اس طرف ہیں، یا دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ اچھا، میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ یہ بات بتا دیتا ہوں کہ علی امین خان کی جب یہ کے پی اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا، اس کے اگلے دن میں ان سے ملنے چلا گیا اور میں نے یہ ساری جو رودات تھی ان سے زبانی سنی. اس دوران انہوں نے جو زخم ان کو ربڑ کی گولیاں لگی، یہ جب درنے ڈی چو کی طرف آ رہے تھے، اور آپ یقین کریں کہ اس وقت بھی وہ اسپتال، یعنی جو میڈیکل ڈاکٹر تھا وہ ان کی پٹی کر کے جو ہے وہ اس کمرے سے نکل کے میرے پاس آیا تھا. دوسری بات جو مصیبت بنی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ خارش جو ہے وہ ابھی تک پورے وجود میں پھیلی ہوئی. جو گولیاں ہمارے ورکرز کو بھی لگی ہیں وہ ایسا کیمیکل ملایا ہوا تھا کہ ایک تو بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے، اور دوسری جو ہے پورے وجود میں خارشتی پھیلی ہوئی ہے. علی امین خان جب ڈی چوک کی طرف آ رہے تھے تو حالت ان کی بڑی دیگرگو تھی. یہ بات انہوں نے خود بتائی نہیں ہے، لیکن نہ کسی کو زخمات دکھا سکتے تھے. علی امین خان کا میں وکیل تھا جب یہ 9 مئی سے قبل ان کو گرفتار کیا گیا، اور آپ یقین کریں کہ 10 گئے، اس کے بال کاٹے گئے. ابھی 5-6 احتجاج انہوں نے کیے. اگر علی امین خان کا کردار آپ مائنس کر دیں تو کوئی اور آپ کو نظر آ رہا ہے جو ثوابی میں جلسہ کرے، اسلام آباد میں کرے، لاہور میں کرے، پنڈی میں کریں، اور پھر ڈی چوک میں دھرنے کے لیے یہ اپنی تئیں تو 70-80 ہزار ورکر کو لے آیا تھا. اب اگر ان کے ساتھ معاملات پیش آئے یا ان کو
میڈیکل ایڈ کی ضرورت تھی، یہ گرفتاری کے وجہ سے جو ہیں انڈر گراؤنڈ چلے گئے، تو بقایا لیڈرشپ کا فرض تھا کہ وہ ٹیک اوور کرتے. 70-80 ہزار ورکر تھے، 24 گھنٹے سے زیادہ میعاد انہوں نے جو ہیں فیس کیا رینجر پولیس کی شیلنگ کو، یہ ربڑ کی گولیوں کو، اور بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی ہمارے ساتھ. اگر ہم اس وقت ایک دفعہ ڈٹ جاتے تو یہ تعداد جو ہے اگلے روز جو ہے ڈبل اور نیکسٹ ڈے 3 گنی زیادہ ہوتی. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ علی امین کے نیچے بیرسٹر گوہر یا عمر ایوب وہ رول نہیں ادا کر سکے؟ میرا خیال ہے ملک صاحب، بیرسٹر گوہر جو ہیں اور عمر ایوب خان، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، چاہے علی امین خان کر رہا ہے یا پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی جو ہیں اس کو مینیج کر رہی ہے، میرا یہ عذر ہے کہ احتجاج کمیٹی کا یہ کام ہے. اور میرا خیال نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان کو مزید اس کنفرنٹریشن میں ہم استعمال کریں، کیونکہ چیف منسٹر کے حوالے سے کہ صوبہ جو ہے وفاق سے لڑ رہا ہے، حالات ہماری یہ ہیں کہ ہر ایک زیادتی ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم ابھی ہوئی نہیں تھی، جب سپریم کورٹ کی حالت دیکھی میاں صاحب بھی گئے، اور آج آپ نے خواجہ آصف لیکن صاحب آپ کا کیا یہ ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا. بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کے رول سے آپ مطمئن ہیں؟ میں بیرسٹر گوہر کے حوالے سے یہ 2 ٹوک الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ خان کے مخلص ترین ساتھیوں میں ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہر ایک جو اسد عمر صاحب گئے تھے نا پاکستان تحریک انصاف کو، تو اس وقت جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ میں فائٹر تو نہیں ہوں، نہ میری تربیت ہوئی ہے کہ میں تشدد سے سکوں یا قید سے سکوں، تو لہذا آئی کوڈ ناٹ فیس. بیرسٹر گوہر صاحب ایک انٹلیکچوئل، ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور یہ موجودہ سیاست اور شیلنگ اور پولیس اور رینجر ان کے سامنے سینہ سپر ہونے کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج ان لوگوں کے حوالے ہونا چاہیے جو احتجاج کر سکتے ہیں، جن کے سٹیکس نہ ہو، اور احتجاج کمیٹی کا یہ کام بیرسٹر ہے. گوہر نہیں کر دوسرا سکتے؟ علی امین خان جو ہیں اس کو، ہاں جی، بیرسٹر گوہر نہیں کر کوئی سکتے تو آسان آپ کام کس تو کا نہیں نام ہے نا. تجویز کریں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ آپ نہیں پھر کر بیرسٹر سکتے، گوہر کی لیکن میں جگہ یہ کس نہیں کا نام چاہتا ہوں کہ تجویز ہمارے کریں گے؟ دیکھیں وہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ کسی پولیس والے نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، یا علی امین خان ہے وزیر اعلیٰ ہیں اور کسی نے ان کو ہتھکڑیاں لگا دی، ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے نا. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کریں. مثال کے طور پہ اس دن پارلیمان کے سامنے مجھے گرفتار کیا، دھکے بھی دیے، تو کوئی فرق تو مجھے نہیں پڑا نا، چاہے یہ رگیدتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، کچھ بھی کریں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پارٹی کی ایک کانسٹیٹیوشنل منصبدار ہیں، وزیر اعلیٰ، اور ایک ہماری پارٹی کا چیئرمین ہے. اب ان کو ہم ان کے آگے لے آئیں. اور میں نے علی امین خان کو بھی کہا تھا، خان آپ صاحب نے کو بھی میں نے اسد ریکویسٹ کی عمر تھی، کا میں نے نام کہا لیا، کہ یہ آپ نے اسد عمر کا نام لیا. اسد عمر اور فواد چودھری کی پی ٹی آئی میں جگہ ہے بھی؟ دیکھیں ان کی جگہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی جو ہیں یہ ایک کرائسس نے ڈیفرنٹ پی ٹی آئی کو جنم دیا ہے. میری مثال آپ کے سامنے، یہ لگ گئے تھے کہ اس کو نکالتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی یا ورکر جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو لہذا وہ نکالنے کا فیصلہ عوامی اڑ گیا. ابھی پی ٹی آئی میں یا خان ہیں یا ورکر ہیں، اور ورکر کی آرا کے منافی خان بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسد خان عمر اور صاحب فواد چودھری کو پارٹی میں آنا شاید، چاہیے یا نہیں آنا چاہیے آپ کی رائے میں؟ دیکھیں اسد عمر میری پسندیدہ شخصیت تھے اور بدقسمتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کڑے وقت میں ورکر کا حوصلہ توڑا جب ان کو خان کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے تھا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ اتنی ذمہ داریوں کے باوجود ان لوگوں نے جو عمل کیا جس سے ہماری جدوجہد پہ بڑی کاری ضرب پڑی، تو ایسے لوگوں کو اگر یہ آ سکتے ہیں تو پرویز خٹک بھی آ سکتا ہے، محمود خان بھی آ سکتا ہے. لہذا جو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا چیپٹر کلوز ہونا چاہیے. اور فواد چودھری؟
فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کوئی نیا شغل تلاش کرے جی. پی ٹی آئی میں دیکھیں جیلم سے ان کا تعلق ہے, اور جیلم کی تمام تنظیموں نے, ایم پی ایز, ایم این ایز نے لکھ کر دیا کہ اگر یہ آتا ہے تو ہم پارٹی میں نہیں رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی نفرت ہو گئی ہے اس تمام قیادت سے, جو یا بزدلی کی وجہ سے یا اپنے مصلحتوں کی وجہ سے خان کا ساتھ چھوڑ گئے, اور عین اس وقت چھوڑ گئے جب خان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی. تو لہٰذا فواد چودھری صاحب جو ہیں, اور انہوں نے تو اب مسلسل لیڈرشپ پہ اٹیک شروع کیے ہوئے ہیں, روزانہ ان کا بیان ہے. میری بھی کوئی ان کے ساتھ ذاتی کوئی مخاصمت تھی نہیں, لیکن بیانات انہوں نے شروع کر دیے. اب اگر کوئی رہی صحیح ہمدردی تھی وہ بھی نہیں رہی ہے, اور نہ کسی اور یہ جو تمام لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے الائنیٹ کیا ہوا ہے. جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے سب کے خلاف لگا ہوتا ہے. ایک عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پوچھ لوں, ایک خوشائند ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بشرا بی بی رہا ہوگی, ان کی بہنیں بھی رہا ہوگی, یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے. ہمارے پاس طارق فضل صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, تو طارق فضل صاحب سے ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تو انہوں نے سپورٹ کیا تھا کہ ان کی بہنوں کو رہا ہونا چاہیے. تو اب عمران خان کا اگلا مرحلہ ہے, ان کے کیس چلنے چاہیے. میں نہیں کہتا ان کے کیسوں کو ختم کر دیں, لیکن کیس رہا کر کے بھی بندہ چھوڑے جا سکتا ہے تاکہ تلخی تھوڑی سی کم ہو جائے. تو کوئی ایسا سیاسی ماحول ہے کہ آپ کو بیک چینل سے انٹریکٹ کر رہے ہوں کہ معاملات کو بہتری کی طرف آگے بڑھیں, عمران خان کی رہائی بھی ہو جائے؟ کاش کوئی یہ خود بھی سوچیں. اس دن نیشنل اسمبلی میں پٹیل صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایسے تقریر کر دی کہ سارا موڈ ہی خراب ہو گیا تمام پی ٹی آئی کے ایم این ایس کا. اسی طرح کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. جو اسپیکر صاحب ہیں اس کا بڑا ایک حوصلہ افزا رول رہا ہے معاملات کو سلجھانے میں. اگر یہ ووٹ کے ناخن لیں خان کو, یہ تمام کیسز میں خان بری ہو چکا ہے. تو لہٰذا اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نظام کے اندر رہتے ہوئے پاکستان میں اس نظام کے ساتھ چل سکیں تو خان کو کیوں نہیں رہا کر رہے ہیں؟ اب یہ بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد بے گناہ پابند اثلاثل رہنے کے بعد یہ بیل ہوئی ان کی, تو جناب میڈیا لگی ہے کہ جی یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے. آج خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ نے پڑھا ہوگا, اور علیم آپا اور ادم آپا کی جو یہ بیل ہوئی ہے, اب وہ جس انداز میں گرفتار ہوئی, دہشت گردی کا مقدمہ ان پہ لادا کیا, یہ دہشت گردی تھی. جس انداز میں گرفتار ہوئی اپنے بھائی کی رہائی کے لیے نکلی تھی. اب ایسے مقدمات میں یہ رہا نہیں ہوں گے تو ان کا ڈیل سے کیا تعلق ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب کی بات کی, جنٹل مین ہے, اور اس نے ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں تو اس میں میں ستائش کروں گا کہ اگر اچھی بات کوئی بھی, لیکن کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جب تک میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اور نمبر 2, اچھا یہاں اب آپ رکیے گا ڈاکٹر طارق صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہوں گا. انہوں نے نواز شریف کا لیا ہے, اس لیے آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف چاہیں گے تو عمران رہا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, آپ نے میرے پچھلے پروگرام کا حوالہ دیا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے اور بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے, تو میں نے بڑا کیٹیگوری کے لیے بات کی تھی کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے. اور میں نے ایک نہیں متعدد پروگراموں میں یہ بات کی, اور میں نے یہ بات بھی کی کہ بلکہ میرے ساتھ مجھے یاد آ گیا کہ چند صاحب بیٹھے تھے, تو میں نے کہا گورنمنٹ جتنی بھی فیسیلیٹیشن ہو سکی کرے گی. آپ نے اچھا کیا کہ وہ خواتین کو رہا کیا. ڈاکٹر یاسمین کے متعلق بھی تھوڑی نرمی پیدا کریے. کئی پروگراموں میں یہ بھی پوچھا گیا کہ جی گورنمنٹ, اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کی مرضی سے. میں نے کہا نہیں, دیکھیں گورنمنٹ پروسیکیوشن جس حد تک سپورٹ دے سکتی ہے ہم دیں گے, ہم یہی کر سکتے ہیں. باقی تو آزاد ظاہر ہے وہ ضمانت سے ہوں گی, اور وہی ہوا, ضمانت انہیں ملی اور وہ آزاد ہوئی. ان کی بہنوں کے حوالے سے بھی جو ہے یہ خوشائند ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کلچر جو ہے یہ, کیونکہ جو تکالیف ہم نے برداشت کی, ہماری پارٹی کی خواتین نے برداشت کی, وہ یہ بھی کریں اور آئندہ یہ عمل جاری رہے. اس عمل کو ختم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا عمران خان کی جو قید ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ میاں صاحب کی ایما پہ ہوئی ہے اور نہ میاں صاحب کی خواہش سے ان کو آزادی مل سکتی ہے. جو مقدمات ان کے اوپر ہیں عدالتوں سے انہیں بے پناہ ریلیف ملا ہے. یہ تو فیکٹ ہے کہ چھوٹی عدالتوں سے انہیں سزائیں ہوئی ہیں, بڑی عدالتوں نے انہیں رہا کیا. بہت ساری کیسز جس کے اوپر ایف آئی آرز تھیں اس میں انہیں ضمانتیں دیں. انہیں تو ایک ایسی ضمانت بھی ملی تھی کہ جو آگے 7 دن میں مقدمات غالباً
درج ہوں گے، اس میں بھی ضمانت جو سامنے کیس ہے اس میں بھی ضمانت، جو خفیہ کیسز ہیں جو ابھی تک عدالت کے سامنے اگر نہیں نواز لائے گئے شریف کو اس میں بھی ایئرپورٹ کے آزاد۔ اوپر خصوصی سلوک ہو سکتا ہے کنوکٹڈ ہونے کے باوجود، تو پھر دوسرے لیڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان کے ساتھ اسپیشل عمران خان ٹریٹمنٹ ملا صاحب کے ساتھ جو نواز شریف کو۔ یہ بات ہوئی میں کیوں ہوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں نے سپورٹ دی ہے، ابھی بھی جو ان کے چند مقدمات رہ گئے ہیں اگر اس میں ضمانت ملے گی تو وہ باہر آئیں، کیوں نہ آئیں۔